حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 دسمبر اور جمعرات کا دن ہے اور 27 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے پچھلے 2 دن کی اہم ایکٹیویٹیز کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے منسٹری فارن افیئر منسٹری ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس انٹرنیشنل وومن افیئر کے آغاز پر ہیومن رائٹس افغانستان میں موجود یوناما کے تمام تر ادارے اور اس سے علاوہ ہیومن رائٹس کے ادارے کی سپورٹ سے منسٹری نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا اینڈ افغانستان کے نام سے ایک روزہ آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں 8 منسٹریز اور پرماننٹ ایجنسی نے شرکت کی۔ منسٹریز میں وزارت داخلہ، جسٹس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل افیئرز، اٹارنی جنرل آفس، ڈائریکٹر جنرل جیلز، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اور منسٹری آف فارن افیئر کی موجودگی میں باہمی رضامندی سے یہ تقریب اور اس ٹائٹل کے نام سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں 30 نمائندوں نے شرکت کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں متعلقہ ادارے انسانی حقوق سے متعلقہ معاملات کو اٹھائیں اور ان سے درپیش مسائل کو حل کریں۔ اس میں منسٹری آف فارن افیئر مولوی عامر خان متکی صاحب نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ آج دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے۔ دکھ، خوشیاں، مسائل، مشکلات تمام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور شیئر کرنی چاہیے۔ ہماری اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ افغانستان کے مسائل کو حل کریں، اور اگر افغانستان میں موجودہ مسائل کو بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے تو ہم 100 میں سے 5% مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم بین الاقوامی کمیونٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ انسانی امداد کے حقوق کے معاملات کو سیاسی ایشوز کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ یہ کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں شرکت نہیں کرنی۔ آپ صرف انسانی امداد کریں، لوگوں کی مشکلات اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اس سیاسی مسائل میں اور سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ منسٹری آف فارن افیئر انسانی حقوق کے مسائل کے کام کرنے اور ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے تمام تر اندرونی منسٹریز کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ ایک میٹنگ، ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس طرح کے سیمینار ایک طرف کو کیپیسٹی بڑھانے اور اویئرنیس کے لیے بہت اہم ہے اور دوسری طرف بین الاقوامی اداروں کو قریب لا سکتے ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کو اس فیلڈ میں مہارت دلوانی ہوگی تاکہ ہم اپنی مشکلات کو حل کر سکیں اور بین الاقوامی کمیونٹی کے طریقہ کار کو اچھی طرح جان سکیں۔ آخر پر متکی صاحب نے کہا کہ یوناما اور دوسرے ادارے افغانستان کے مسائل کو سنیں اور ان کی آواز بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں۔ اس سیمینار کا مین مقصد انٹرنیشنل کنونشن کو جاننا، یوناما اور دوسرے انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹنگ کے طریقہ کار کو جاننا، اور یاد رکھیں انہوں نے باور کروایا کہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ وومن انٹرنیشنل افیئر آف دی منسٹری آف فارن افیئر دوسری ایجنسی کے ملازموں کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اور انٹرنیشنل انسانی اداروں کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کے کاموں کو بڑھائے گی اور اس کو درگزر نہ کریں، اس پر کام کریں۔ آگے اسلامی امارات کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے شیٹی ہائی کمیشن کے لیڈرشپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان نمائندوں نے کہا کہ اسلامی نظام کے نفاذ سے کرپشن کا خاتمہ ہوا، ملک میں کوئی سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے، اب یہاں کوئی امتیاز اور تعصب کی فضا نہیں ہے۔ ان شرکا نے کہا کہ ہمارے مطابق دنیا پچھلی حکومت کے کرپٹ لوگوں کو اس گورنمنٹ میں لانا چاہتی ہے تاکہ اسلامی امارات کو بدنام کیا جائے، جو کہ تمام کاموں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ان شرکا نے ہر قسم کی مدد اور تعاون کا یقین دلوایا اور اپنے مسائل پیش کیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے ملک دشمن عناصر ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی امارات ہم وطنوں کی ضروریات اور مشکلات کو بلا امتیاز حل کر رہی ہے اور تمام لوگوں سے مکمل تعاون کر رہی ہے۔ افغانستان تمام افغانوں کا گھر ہے اور اسلامی نظام کے مطابق ہر شہری اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔
اسلامیہ امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسلامیہ امارات کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ ہنزادہ صاحب کے فرمان کے مطابق صوبہ بغلان کہ علماء کونسل بنا دی گئی ہے اور یہ کونسل صوبے کے تمام تر معاملات میں اسلامی شریعت کی روح سے مدد کرے گی اور کوئی بھی کام اسلامی قوانین کے مخالف نہ ہو اور تمام تر کام اسلامی شریعت کے مطابق ڈالے جائیں اور کیے جائیں۔ اس سے پہلے صوبہ فریاد اور ہوسٹ میں اسٹیٹ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ ہنزادہ صاحب کے حکم پر علماء کونسل قائم کر دی گئی ہیں جو کہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ اسلامی امارات کی اسپیشل سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کیا جس کے نتیجے میں داعش کے 3 ممبران جاں بحق اور ایک اہم ممبر کو زندہ پکڑ لیا گیا، اور اس کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ، اسٹک مائنز، پریمری کارٹس اور 3 کلیشن کوفز قبضے میں لی گئی۔ صوبہ ہرات کے حکام کے ساتھ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں حکومتی زمین پر قبضے کے بارے میں افغانستان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ ہنزادہ صاحب کی طرف سے پاس کیے جانے والے بل کی تفصیل بتائی گئی۔ اس موقع پر منسٹری آف جسٹس اور لینڈ گریب پریونشن کمیشن کے سربراہ مولوی عبدالحکیم شریف صاحب نے کہا کہ زمینوں پر قبضے کے معاملات کو صحیح اور سنجیدگی سے مانیٹر کریں اور کسی بھی حکومتی زمین کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر ادارے کے افیئرز کو چلانے والے چیف ڈائریکٹر نے کہا کہ زمینوں پر غیر قانونی قبضے کو روکنا اسلامی امارات کی ڈیوٹی ہے۔ اس موقع پر گورنر ہرات نے بتایا کہ اس صوبہ میں اس کمیشن نے 677,000 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر قبضے میں اور واپس لی جائے گی۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات کے وزیر ہائر ایجوکیشن شیخ ندام محمد ندیم صاحب نے تقریباً 3 دن پہلے وہاں پہ لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیز میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا، یونیورسٹیز بند کی تھی، جس پر احتجاج اٹھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کل انہوں نے اس کی ڈیٹیل بتائی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ جنوری تک یہ یونیورسٹیز بند رہیں گی اور اس کے مین مسائل یہ ہیں کہ ہاسٹلز کے مسائل ہیں اور جو صوبوں میں دور دور دراز کے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ محرم نہیں ہوتے، لڑکیاں اکیلی آتی ہیں، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے لڑکیوں کو یونیورسٹیز میں حجاب کی پابندی کا کہا تھا، حجاب پریکٹس کریں، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ بہت ساری یونیورسٹیز میں جوائنٹ سسٹم ختم نہیں کیا گیا، ہمارے کہنے کے باوجود بھی وہاں پہ ابھی تک کو ایجوکیشن چل رہی ہے اور وہ لوگ اس پر کام کرنا نہیں چاہتے، وہ اسے ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم کو ایجوکیشن کے بغیر ایجوکیشن جاری نہیں رکھیں گے، ہم سیپریٹ نہیں کریں گے، اس لیے بند کیا۔ اور آگے انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی تعلقات جو کہ یونیورسٹیز میں لڑکیوں اور لڑکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اسلامی قوانین اور افغانوں کی اقدار کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس پر پابندی لگائی اور ہم انشاءاللہ جنوری فیبرری تک اس پر مکمل قانون سازی کر کے اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔